السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے فیس بک انسٹاگرام ٹک ٹاک کے اوپر بھی مجھے دیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ ہم ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ ہمارا ایک مشن ہے اور ایک جہاد ہے کہ ہم نے شرکیہ کلام سے مسلمان مردوں اور عورتوں کو بچانا ہے تاکہ وہ شرک کر کے اللہ کے آگے مشکل اور پریشانی میں نہ پڑ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کو شریک بنا کر دائرہ اسلام سے نہ خارج ہو جائیں، اور شرک اللہ کو پسند نہیں ہے، اور مسلمان شرک نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے مگر اللہ کے سوا۔ تو یہ ہم مشن لے کے چلے ہیں، اور یہ دین حق کا رستہ بھی ہے، اور تبلیغ بھی ہے، اور اصلاحی پروگرام بھی ہے، سمجھ لیں اسے۔ اور ہم اور آپ مل کر ایک تسبیح کے دانے ہیں کہ جو ہم آپس میں مل کر ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے۔ تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اچھے سے اچھا وظیفہ بتاؤں، اور ایسے ایسے وظیفے بتاؤں جس کے پڑھنے سے آپ جو ہے کہ خوشحالی پائیں اور مرنے کے بعد سیدھے جنت کے اندر جائیں۔ ایسے ایسے وظیفے آپ کے پاس رمضان شریف میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں، اور جناب علی اس کے اندر ثواب ہی ثواب ہے۔ رمضان شریف کے اندر اتنا ثواب ہے کہ فرشتے نہیں لکھ سکتے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مہینہ اس کا اجر میں دوں گا، فرشتے جو ہیں وہ بے بس ہوتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، کوشش یہ کرنی چاہیے، آج 20 رمضان ہے اور دوسرا عشرہ ختم ہو چکا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا شروع ہوگا، برکتوں والا شروع ہوگا۔ تو ہمیں بڑھ چڑھ کر عبادت کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اور گڑ گڑا کر رب سے دعائیں کرنی چاہیے۔ تو پتہ نہیں کل اگلے سال یہ ماہ رمضان آئے نہ آئے، اور یہ 10 دن باقی رہ گئے ہیں، اس میں ہم پوری کوشش کر لیں کہ اللہ پاک ہماری نمازیں، ہماری تلاوتیں اور ہمارے ذکر کو قبول فرمائے، اور خصوصی دعا کریں۔ دعا ہی ایک ذریعہ ہے رب سے باتیں کرنے کا۔ آپ جس طرح عام باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ایسے آپ رب سے بھی بات کر سکتے ہو، اور دعاؤں کے ذریعے بات کر سکتے ہو، تنہائی میں بیٹھ کر بات کر سکتے ہو، مسجد میں اجتماعی طور پر دعا کر سکتے ہو، رب سے فریاد کر سکتے ہو، اور رب دعاؤں کو سنتا ہے، اور جناب علی کے انسان کی خواہشوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی دعائیں آپ مانگ لیا کریں، چلتے پھرتے مانگ لیا کرتے، اٹھتے بیٹھتے مانگ لیا کریں، کہ یہ جو اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے اوپر رحم اور کرم فرما دیں گے۔ انسان مسلمان جو ہے اس کو دنیا کے اندر 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی ضرورت اسے جنت کی ہے، اور دوسری ضرورت اسے رزق کی ہے یا نہیں ہے؟ پہلی اس کی خواہش ہے کہ میں مرنے کے بعد جنت میں جاؤں، اور دوسری خواہش ہے کہ میں دنیا کے اندر مجھے رزق کی تنگی نہ ہو۔ 2 ہی چیزیں ہیں نا، مرد ہے یا عورت ہے۔ میرے بھائی اور میرے بہنوں، آقا کی کچہری لگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بوڑھا صحابی آیا اور اس نے کہا کہ حضور، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں لمبے لمبے وظائف پڑھ نہیں سکتا، مجھے کوئی چھوٹا سا وظائف پڑھا دیں کہ میں جناب علی کے جنت میں چلا جاؤں۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں جو اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔
کہ جس کی نیکیاں ہی نیکی ہیں. تو حضور پاک نے فرمایا آپ پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو جب آپ نے بتایا تو وہ صحابی کہنے لگا حضور پاک یہ تو اللہ کی حمد ہے اور میں اپنے رزق کے لیے کیا پڑھوں؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ آپ پڑھا کرو اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی. یہ دوسری دعا رزق کے لیے بتا دی. تو یہ خاص الخاص دعا جو ہے رزق کے لیے، یہ 2 سجدوں کے درمیان میں پڑھنے کی ہدایت بھی ہے ہمیں کہ 2 سجدوں کے درمیان میں یہ تیزی کے ساتھ ٹھونگے جو مارتے ہیں نا نماز کے اندر، نہ کریں ایسے. آپ کو رزق چاہیے، آپ نے جناب علی کے نماز شروع کرنی ہے اور پہلی رکعت میں پڑھنی ہے اور رکوع میں جانا ہے، رکوع کے بعد سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں جب آپ گئے ہیں تو سجدے سے جب آپ اٹھ کر بیٹھیں گے تو اس وقت آپ نے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی، یہ آپ نے 3 مرتبہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ 9 مرتبہ جتنی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ پڑھنے کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں. اور غفلت کی وجہ سے اگر آپ کی نماز نکل گئی ہے تو ایک تسبیح دونوں وظیفوں کی آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کر لیں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی. یہ رزق کے لیے مانگ سکتے ہیں. اور جناب علی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو میں یہ جو ہے نا، یہ جو وظیفہ جو ہے یہ بہت ہی قیمتی وظیفے ہیں، چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے. اور جب اس صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتا دیا اور وہ جب صحابی جانے لگا، بزرگ صحابی جب جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیکھو وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، وہ دیکھو وہ جنت کی طرف جا رہا ہے. تو کتنی بڑی بشارت دی ان وظیفوں کے اندر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. اور دونوں ضرورتیں ایک ہی وظیفے کے ساتھ پوری ہو جاتی ہیں. ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں رات کو، ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں، اور اگر سارا دن پڑھنا چاہتے ہیں تو سارا دن پڑھ لیں. تو میرا جو معمول ہے وہ ایک وظیفہ جو ہے میں ظہر کی نماز سے پہلے پڑھتا ہوں اور دوسرا وظیفہ ظہر کی نماز کے بعد شروع کر لیتا ہوں. تو دونوں ہی پڑھے جاتے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. پھر اس میں خوبی یہ ہے کہ اگر وضو ہے تو بہتر ہے، اور اگر وضو نہیں ہے تو پھر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ زبان پاک ہوتی ہے. جھوٹ نہ بولیں بس، اور جو ہے حسد نہ کریں، کینہ نہ کریں، اور جھوٹ بول کر روزی نہ کمائیں. یہ دیکھیں نا تاجروں کا سلسلہ چل رہا ہے، اور پاکستان کے اور انڈیا کے لوگوں، مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو. تاجروں، پاکستان کے تاجروں، انڈیا کے تاجروں، ہوش کے ناخن لو کہ 11 مہینے تم کھالیں اتارتے ہو، اور جناب علی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو تم ڈبل کھالیں اتارتے ہو، پورے گھرانے کی کھالیں اتارتے ہو. کیا تم نے مرنا نہیں ہے؟ ذخیرہ اندوزی کر کر رمضان میں چیزیں مہنگی کر کر بیچتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. ظلم اور زیادتی جو تم کر رہے ہو اس کا عذاب بڑا سخت ہے. دنیا کے اندر عذاب ہے. یہ جو دولت ناجائز طریقے سے آپ نے کمائی ہے، تمہارے بچے نافرمان، تمہاری بیٹیاں نافرمان، اور وہ پیسہ پانی کی طرح تمہاری بیویاں بہا دیتی ہیں، اور جناب علی کے چوریاں ہوتی ہیں، چکاریاں ہوتی ہیں، بچے گھر سے پیسے لے کر چلے جاتے ہیں، اور جناب علی گھر کے اندر زیور نہیں ہوتے، اور یہی بچے اور بچیاں جو ہیں وہ اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے گھر سے چوریاں بھی کرنی شروع کر دیتی ہیں. تو میرے بھائی اور میرے بہنوں، میں نے آپ کو بہترین وظیفہ بتایا، اسے پڑھیں اور اللہ سے انعامات حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.